بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر انگلش کی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو ہے ایکٹیو اینڈ پیسو۔ ایکٹیو اینڈ پیسو انگلش میں ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں انگلش میں سب سے آسان ایکٹیو پیسو ہیں۔ آج اگر آپ کو میری ویڈیو میں ایکٹیو پیسو کی سمجھ نہ آئی تو سمجھیں کہ آپ کو ایکٹیو پیسو کی کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور آج ہی ایکٹیو پیسو کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک مزے کی بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ایکٹیو پیسو تیار کرنے کے لیے ٹینسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیسے بنتا ہے اور اس کو پیسو میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، انڈیفینٹ، کنٹینیوس، فیوچر یہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف 8 رولز بتاؤں گا۔ وہ رولز آپ نے مائنڈ میں رکھنے، اور جو بھی ایکٹیو آپ کو جملہ آئے گا آپ اس کو بالکل آسانی کے ساتھ پیسو میں کنورٹ کر سکیں گے۔ آپ کو کوئی ٹینسز کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا، ابھی آگے چلتے ہیں، ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ رولز فار پیسیوائزیشن، اس کے رولز کیا ہیں؟ رول پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور آپ سمجھ لیں، وہ کیا ہے کہ پیسو میں سبجیکٹ یوز ان آبجیکٹیو فارم، جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے آبجیکٹیو فارم میں۔ کیسے؟ ہی استعمال ہوگا ہم، یو استعمال ہوگا یو، آئی، می، شی، ہر، اٹ، دے، دیم، وی، اس۔ یاد رکھیں، اگر سبجیکٹ ہی آ رہا ہے تو پھر جب یہ آبجیکٹیو پلیس پہ جائے گا، ایز اے آبجیکٹ کام کرے گا، تو پھر ہی نہیں لکھیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم۔ مثال کے طور پہ جیسے میں یہ کہتا ہوں آئی لائک ہی، میں آئی لائک ہی نہیں کہہ سکتا، میں کہوں گا آئی لائک ہم، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو ہی ہمیشہ آتا ہے سبجیکٹ پلیس پہ۔ کیسے؟ ہی از گوئنگ ٹو بازار، ہی از گوئنگ ٹو بازار، تو ہی جو ہے وہ سبجیکٹ پہ آ گیا، ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے۔ تو جب اس کو ایز اے آبجیکٹ استعمال کریں گے تو پھر ہی نہیں آئے گا، پھر کیا آئے گا؟ جیسے آئی لائک ہم، میں اسے پسند کرتا ہوں، نہ کہ آئی لائک ہی نہیں آئے گا بلکہ ہم آئے گا۔ تو ہی ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے، تو آبجیکٹیو کیس یا آبجیکٹیو فارم میں کیا ہوگا؟ اس کو ہی کو ہم کہیں گے۔ اسی طرح یو، آئی، می، شی، ہر، اٹ، دے، دیم، وی، اس۔ امید ہے کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آگے رول نمبر 1، یاد رکھیں ہم پڑھ رہے ہیں انگلش سینٹینسز کو، ایکٹیو سینٹینسز کو پیسو میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بولا تھا کوئی ٹینسز کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ 8 رول ہیں ان کو تیار کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ایکٹیو سے پیسو بنانا کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا۔ تو سب سے پہلے رول کیا ہے؟ رول نمبر 1 ہے سبجیکٹ چینج انٹو آبجیکٹ، سبجیکٹ چینج انٹو آبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ چینج انٹو سبجیکٹ۔ کیا میں نے بولا کہ ایک جملہ ہے ایکٹیو میں دیا ہوا ہے، اس کو سبجیکٹ آپ نے چینج کرنا ہے آبجیکٹ میں، اور آبجیکٹ کو چینج کرنا ہے سبجیکٹ میں۔ کیسے؟ اگزامپل دیکھیں، یہاں اگزامپل ہے ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے۔ یہاں پہ ہی کیا چیز ہے؟ ہی سبجیکٹ ہے، اور اسکول کیا ہے؟ اسکول آبجیکٹ ہے، اور گوز کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ تو آپ نے ٹینسز پڑھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل سے میں آلریڈی پڑھا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ گو کے ساتھ ای ایس کیوں لگا۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہی شی پلس سنگولر ناؤن کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، اس لیے ای ایس لگا۔ تو ہی کیا ہے؟ سبجیکٹ، گوز کیا ہے؟ ورب، اور آبجیکٹ آخر پہ آ گیا اسکول۔ پہلے سبجیکٹ، پھر ورب، اور آخر پہ آبجیکٹ۔ اب دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو رول نمبر 1 میں ابھی یہ اوپر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ چینج ہوگا آبجیکٹ میں اور آبجیکٹ چینج ہوگا سبجیکٹ میں۔ تو اسکول کو لے کے آنا ہے آپ نے ہی کی جگہ، اور ہی کو لے کے جانا ہے اسکول کی جگہ۔ کیسے؟ اب اسکول کو لے کے آ جائیں، یہ میں لے کے آ گیا ہوں اسکول،
آگے بیچ میں کیا ہوگا اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ اسکول آبجیکٹ ہے، اس کو اٹھا کے میں لے آیا سبجیکٹ پہ، اور یہ جو ہی ہے یہ سبجیکٹ ہے، اس کو میں لے کے جاؤں گا آبجیکٹ پہ۔ اور میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہی ہے یہ جو ہے آبجیکٹ فارم میں استعمال جب ہوگا تو ہی نہیں ہوگا بلکہ ہم استعمال ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے رول نمبر 1 کلیئر ہو گیا کہ آبجیکٹ کو لے جائیں گے سبجیکٹ پہ اور سبجیکٹ کو لے کے آئیں گے آبجیکٹ پہ۔ تو ہی گوز ٹو اسکول، اسکول ایز اے آبجیکٹ ہے، اس کو اٹھا کے سبجیکٹ پہ لے آئے، اور ہی جو ہے ایز اے سبجیکٹ ہے، اس کو اٹھا کے آبجیکٹ پلیس پہ لے گئے۔ لیکن ہی کو کنورٹ کرنا ہے آبجیکٹ پلیس پہ، کس طرح ہی کو ہیم بنانا ہے۔ یہ رول نمبر 1 آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اس کو میں ریز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے۔ آگے ہے رول نمبر 2، یاد رکھیے گا رول نمبر 2 کیا کہہ رہا ہے۔ 2 کہتا ہے یوز تھرڈ فارم آف وربس اینڈ آفٹر دیٹ یوزڈ بائی۔ ہمیشہ پیسو بناتے وقت تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے، ہر ٹینس میں ہر جملے میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ تھرڈ فارم۔ کوئی فرسٹ فارم نہیں، کوئی سیکنڈ فارم نہیں، ہمیشہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے ہر جگہ ہر جملے میں۔ اور تھرڈ فارم کے بعد آپ نے بائی کا ورڈ استعمال لازمی کرنا ہے۔ کس کا ورڈ؟ بائی کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ تو یہ رول نمبر جو ہے 2 پہ میں نے آپ کو کیا بتایا، تھرڈ فارم لازمی استعمال ہوگی اور اس کے بعد بائی کا استعمال کرنا ہے۔ تو کیسے؟ وہی اگزامپل لے کے چلتے ہیں۔ ہی گوز ٹو اسکول، تو سب سے پہلا رول کیا تھا؟ اسکول کو سبجیکٹ اور سبجیکٹ کو آبجیکٹ۔ اسکول یہ شروع میں آ گیا، آگے یہاں پہ کیا استعمال ہوتا ہے اس کو ابھی میں نے بلینک رکھا ہوا، اس کو چھوڑیں۔ جو رول ہے وہ یہ ہے تھرڈ فارم۔ تو یہ دیکھیں گو کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ گون۔ سیکنڈ فارم ہے وینٹ اور تھرڈ ہے گان۔ اور میں نے آپ کو بولا تھا یہ بائی کا استعمال کرنا ہے کس کے بعد؟ تھرڈ فارم کے بعد۔ تو یہ میں نے بائی کا استعمال کیا، گان بائی ہیم آخر پہ ایز اے آبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے، گون بائی ہیم۔ تو یاد رکھیں ابھی میں نے آپ کو بولا کیا کہ سب سے پہلے میں نے آپ سے جو بات بولی ہے وہ کیا بولی ہے؟ رول نمبر 1 میں آبجیکٹ کو لے کے جائیں گے سبجیکٹ پلیس پہ، سبجیکٹ کو لے کے آئیں گے آبجیکٹ پلیس پہ، پہلا رول۔ دوسرا رول کیا تھا؟ ہمیشہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور تھرڈ فارم کے بعد بائی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو میں نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ آگے چلیں رول نمبر 3 پہ۔ رول نمبر 3 کیا کہہ رہا ہے ذرا اس کو سمجھے۔ اف یو سی فرسٹ فارم، اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے کسی بھی سینٹینس میں اور اس کے ساتھ ڈو لگا ہے یا ڈز لگا ہے، یہ 2 لازمی لگیں گے فرسٹ فارم کے ساتھ، یا ڈو یا ڈز۔ پھر کیا کرنا ہے؟ چینج اٹ انٹو از ایم آر۔ تو اس کو آپ نے کس میں کر دینا ہے چینج؟ از ایم آر میں۔ کس میں چینج کرنا ہے؟ از ایم آر۔ یاد رکھیں فرسٹ فارم ہوگی اور ڈو اور ڈز ہوگا تو چینج کر دینا آپ نے از ایم آر میں۔ کوئی ڈیٹیل نہیں دیکھنی، کوئی کچھ بھی نہیں دینا، کوئی ٹینس نہیں دیکھنا کون سا ٹینس ہے کون سا نہیں ہے، صرف فرسٹ فارم ہو پلس ڈو یا ڈز ہو تو آپ نے اس کو کر دینا ہے از ایم آر۔ اب از کس کے ساتھ، ایم کس کے ساتھ، آر کس کے ساتھ؟ آپ نے میری ویڈیوز ٹینسز کی تینوں دیکھ لی ہوں گی تو وہاں پہ بالکل کلیئر ہے۔ اگر وہاں سے کلیئر نہیں ہے یا آپ نے ابھی تک نہیں سنی تو وہ لازمی سن لیں۔ تو از استعمال ہوتا ہے، یہ میں نے لکھا ہوا از یوزڈ ود ہی شی اٹ اینڈ سنگولر کے ساتھ، تمام سنگولر پلس ہی شی اٹ آلویز یوز ود آئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بلیک کلر میں نے لکھ دیا تو کلیئر نظر نہیں آ رہا۔ از ایم، ایم یہاں پہ میں نے لکھا تھا ایم آلویز یوز ود آئی۔ ایم ہمیشہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ آئی کے ساتھ، آئی ایم، آئی کے ساتھ اور کوئی ہیلپنگ ورب نہیں آتا ہے، صرف ایم آتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ آر، آر یوزڈ ود یو دے اینڈ آل پلورل، یو دے اینڈ آل پلورل۔ یہاں ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، ذرا غور سے اس کو سمجھیں، میرا یہ سنٹینس غور کریں۔ آر یوزڈ، آر کے ساتھ میں نے
ای ڈی لگایا ہوا، یوز کی تھرڈ فارم لگائی ہے یوزڈ، تو یہ تھرڈ فارم یہاں کیوں لگتی ہے، آر کے ساتھ تھرڈ فارم کیوں استعمال ہوتی ہے؟ یہ ایکٹیو سے پیسو کرنے کے جو رولز ہیں، جب وہ آپ سارے پڑھ لیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آر کے ساتھ از ایم آر کے ساتھ تو آئی این جی استعمال ہوتا ہے، ورب کے فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، لیکن آر کے ساتھ تھرڈ فارم استعمال کیوں ہوئی ہے؟ تو آپ کو جب یہ رولز سمجھ آ جائیں گے تو آپ کو خود بخود اس کا آنسر مل جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آر استعمال ہوتا ہے یو، دے اینڈ آل پلورل کے ساتھ۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ رول کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ فرسٹ فارم کے ساتھ ڈو اور ڈز استعمال ہوگا تو اس کو چینج کر لینا، آپ نے پیسے بناتے وقت چینج کرنا ہے از ایم آر میں۔ تو اس میں نے آپ کو بتا دیا استعمال ہوتا ہے ہی شی پلس سنگولر ناؤن کے ساتھ، ایم ہوتا ہے صرف آئی کے ساتھ، اور آر ہوتا ہے یو، دے پلس پلورل کے ساتھ۔ ایگزامپل دیکھیں، ہی گوز ٹو اسکول۔ اب یہ پوری ایگزامپل آ گئی ہے، یہاں پہ یہ تینوں رولز استعمال ہو رہے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہی گوز ٹو اسکول، اس کا پیسے بنانا ہے۔ رول نمبر 1، سبجیکٹ کو اٹھا کے لے کے آؤ آبجیکٹ پہ، آبجیکٹ والے کو اٹھا کے لے کے آؤ سبجیکٹ پہ۔ رول نمبر 1 یہی ہے۔ تو اسکول کو لے کے یہ میں آ گیا ہوں، اسکول یہ آ گیا۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا فرسٹ فارم کے ساتھ ڈو اور ڈز استعمال ہو، تو یہاں پہ ڈو ڈز آپ کو چھپا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہی گوز ٹو اسکول، اس کا نیگیٹو بنائیں، ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، تو ڈز ناٹ لگا ہوا ہے یا نہیں؟ تو ہے، اس کا مطلب ہے یہاں ڈو اور ڈز کو ایک چیز آئے گی تو ڈز لگا ہوا ہے۔ تو میں نے بولا تھا فرسٹ فارم کے ساتھ ڈو اور ڈز استعمال ہو تو کیا کرتے ہیں، از ایم آر لگاتے ہیں۔ اسکول سنگولر ہے تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے اسکول کے ساتھ از لگے گا، ایم لگے گا یا آر لگے گا۔ تو اسکول سنگولر ہے تو اسکول کے ساتھ کیا لگائیں گے، از، اسکول از۔ اور دوسرا میں نے بولا تھا ہمیشہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے، تو یہ تھرڈ فارم گان، اور تھرڈ فارم کے بعد بائی کا یوز، اور پھر جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ ہی ہے تو ہی کی مفعولی حالت یا آبجیکٹو فارم کیا ہے، ہیم۔ اسکول از گان بائی ہیم۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی، انشاءاللہ آگے ایک دفعہ میں اور ریوائز بھی کر لوں گا، پھر اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ تو اس کو میں یہاں سے جو ہے یہ اریز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ جب آپ اس کو ریپیٹ کریں تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے۔ یہ رول نمبر 3 تھا۔ آگے چلتے ہیں رول نمبر 4 کی طرف۔ آپ جڑے رہیں، ویڈیو پوری دیکھیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے ایکٹیو پیسو کا مسئلہ حل کر کے چھوڑوں گا، کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولیں گے۔ رول نمبر 4 کیا ہے؟ رول نمبر 4 دیکھیں، اف یو سی ڈڈ، اگر سینٹینس میں ڈڈ کا ورڈ نظر آئے یا کہیں چھپا ہوا نظر آئے وتھ سیکنڈ فارم، اور کیا ہوگا یہاں پہ سیکنڈ فارم لازمی ہوگی، چینج اٹ انٹو واز اور ور، تو اس کو چینج کر دینا ہے واز میں یا ور میں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ایگزامپل دیکھیں، آئی پلیڈ کرکٹ، تو دیکھیں سیکنڈ فارم استعمال ہوئی نظر آ رہی ہے، آئی پلیڈ کرکٹ، میں نے کرکٹ کھیلا، تو اس کو نیگیٹو کیسے بنائیں گے، آئی ڈڈ ناٹ پلے کرکٹ، ڈڈ کے ساتھ ڈڈ خود سیکنڈ فارم ہے، پھر پلیڈ نہیں آئے گا، آئی ڈڈ ناٹ پلے کرکٹ، میں نے کرکٹ نہیں کھیلا۔ اس کا مطلب یہاں ڈڈ بھی موجود ہے اور سیکنڈ فارم بھی استعمال ہے۔ تو رول میں کیا ہے، اگر ڈڈ ہو سیکنڈ فارم استعمال ہو تو چینج کر دینا ہے واز میں یا ور میں، واز سنگولر کے ساتھ، ور پلورل کے ساتھ۔ یہ آپ کو پتہ ہے کیسے۔ اب دیکھیں آئی پلیڈ کرکٹ، تو اس کرکٹ کو اٹھا کے لے کے آؤ آبجیکٹ پلیس پہ، سبجیکٹ پلیس پہ، یہ آگے سبجیکٹ پہ، اور سبجیکٹ کے بعد کیا لگاتے ہیں ہمیشہ، ہیلپنگ ورب، تو کرکٹ سنگولر ہے پلورل ہے، سنگولر ہے، واز لگے گا ور لگے گا، واز لگے گا، کرکٹ واز، پھر میں نے کہا تھا اس کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم، تو یہ پلیڈ جو ہے تھرڈ فارم ہے، تھرڈ فارم کے بعد بائی کا استعمال، اور آخر پہ آبجیکٹ استعمال ہوگا۔ ہم نے کیونکہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ پہ لانا ہے، آبجیکٹ پلیس پہ لانا ہے، تو سبجیکٹ یہاں پہ آئی ہے، تو سبجیکٹ کی آبجیکٹو فارم کیا ہے، آئی کی، می، تو کرکٹ واز پلیڈ بائی می۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔
اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 4 رول آپ کے ہو گئے ہیں، اب رہیں گے 4 رول آپ کے اور۔ یہ 4 رول تیار کر لیں تو آپ کو ایکٹیو پیسے کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے۔ NTS میں آپ کے پورے نمبر انشاءاللہ اس میں سے آئیں گے ضرور۔ رول نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ رول نمبر 5 کہہ رہا ہے اف یو سی ول، اگر آپ کو کسی جگہ ول نظر آئے سینٹینس میں، کوئی ٹینسز کو ذہن میں نہ رکھے، ول نظر آ جائے اس کو چینج کر دیں ول بی میں۔ کس میں چینج کر دیں؟ ول بی، ساتھ بی لگا دیں تو یہ چینج ہو جائے گا۔ کیسے؟ آئی ول پلے کرکٹ، تو میں نے کہا تھا ول نظر آ جائے تو ول بی لگانا ہے، باقی رول سیم رہیں گے جو ہم نے پیچھے پڑھے۔ کرکٹ آبجیکٹ ہے، اس کو اٹھا کے لائیں سبجیکٹ پہ کرکٹ، اب ہیلپنگ ورب ول ہے تو ول کو ول بی لگائیں گے، اور آگے ورب کی تھرڈ فارم تو پلیڈ، پلے کی یہ پلے ہے، اس کی تھرڈ فارم پلیڈ ہے، پلیڈ تھرڈ فارم کے بعد بائی کا استعمال، اور اس کے بعد آئی کی آبجیکٹیو فارم کیا ہے؟ می۔ کرکٹ ول بی پلیڈ بائی می۔ یقیناً آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، بہت آسان رول ہیں، بہت ایزی ہیں، اس سے آسان طریقہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو پیسے وائز کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ رول نمبر 6، رول نمبر 6 کیا کہتا ہے؟ 3 رول رہ گئے ہمارے۔ اف یو سی، اگر آپ کو کہیں جملے میں نظر آئے ول ہیو چینج انٹو ول ہیو بین، تو اس کو چینج کر دو آسانی کے ساتھ ول ہیو بین۔ اگر ول ہیو نظر آئے تو اس کو چینج کر دو ول ہیو بین میں۔ کیسے؟ اگزامپل دیکھیں، آئی ول ہیو پلیڈ کرکٹ، میں کرکٹ کھیل چکا ہوں گا، تو اس کرکٹ کو آبجیکٹ ہے، اس کو اٹھا کے لائیں سبجیکٹ کی جگہ، کرکٹ ول ہیو ہے تو ول ہیو بین، اور پلیڈ کی تھرڈ فارم بھی پلیڈ ہوتی ہے، سیکنڈ بھی پلیڈ، تو تھرڈ فارم لگائیں پلیڈ، پلیڈ کے بعد بائی کا استعمال، اور می کیسے آ گیا؟ سبجیکٹ کو ہم نے آبجیکٹ پلیس پہ لانا ہے تو آئی کی آبجیکٹیو فارم کیا ہوتی ہے؟ می۔ کرکٹ ول ہیو بین پلیڈ بائی می۔ بہت آسان ہے، اس میں کوئی بھی چیز رٹنے والی نہیں ہے، صرف رول کو آپ نے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ رول نمبر 7، رول نمبر 7 بہت آسان ہے، وہ کیا ہے؟ اف یو سی آئی این جی، اگر آپ جملے میں سینٹینسز میں دیکھیں آئی این جی تو اس کو چینج کر دینا ہے آپ نے بینگ میں۔ کس میں؟ بینگ میں چینج کر دینا ہے بہت آسانی کے ساتھ۔ بینگ میں کیسے چینج کریں گے؟ آئی این جی نظر آئے تو بینگ میں استعمال کر دینا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اگزامپل ہے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، تو یہ آئی این جی نظر آ رہا ہے نا، تو ہم نے کیا لگانا ہے؟ کیا لگانا ہے؟ بینگ لگانا ہے۔ اب اس کو چینج کرتے ہیں، یہ ہے سبجیکٹ، اس کو اٹھا، یہ ہے آبجیکٹ، اس کو لے کے آئیں سبجیکٹ پہ اسکول۔ اب اسکول کے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، از ایم آ رہا ہے تو اسکول کے ساتھ از لگے گا، ایم لگے گا آر، تو اسکول کے ساتھ از لگے گا، اسکول از۔ اب یہ گوئنگ ہے تو میں نے بولا تھا آئی این جی ہو تو بینگ لگانا ہے، اسکول از بینگ، یہ لگ گیا بی ای آئی این جی بینگ۔ اور ورب کی ہمیشہ تھرڈ فارم، گو کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ گون، اور تھرڈ فارم کے بعد بائی کا یوز، اور اس کے بعد آئی کی آبجیکٹیو فارم کیا ہے؟ می۔ کیا ہے؟ می۔ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، اسکول از بینگ گون بائی می۔ یہ دیکھیں بالکل آسان ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو اب کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، اس کو ایک دفعہ تیار ضرور کرنا ہے۔ رول نمبر 8 ہے، آخری رول ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے اہم اور سب سے آخری رول ہے، وہ کیا ہے؟ اف یو سی ہیز، ہیو اینڈ ہیڈ، اگر آپ کو جملے میں ہیڈ نظر آئے، ہیو نظر آئے یا ہیز نظر آئے تو کرنا کیا ہے؟ چینج اٹ انٹو ہیز بین، ہیو بین اور ہیڈ بین۔ ہیز ہے تو ہیز بین، ہیو دیا ہوا ہے تو ہیز بین، ہیڈ دیا ہو تو ہیڈ بین لگا دینا ہے، سمپل۔ باقی سیم وہی رول ہے، ہیز کو ہیز بین، ہیو کو ہیو بین، ہیڈ کو ہیڈ بین، سمپل۔ اگزامپل دیکھیں، آئی ہیو پلیڈ کرکٹ، تو یہ کرکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، اس کو لے کے آؤ سبجیکٹ پہ، یہ آ گیا کرکٹ۔
اب کرکٹ کے ساتھ یہاں آئی کے ساتھ تو ہیو لگا ہوا ہے، کرکٹ کے ساتھ ہیز لگے گا یا ہیو لگے گا؟ ہیو لگتا ہے آئی وی دے یو پلس پلورل، اور کرکٹ کے ساتھ ہیز لگے گا کیونکہ ہیز استعمال ہوتا ہے ہی شی پلس سنگولر کے ساتھ، تو کرکٹ ہیز، تو ہیز ہو تو میں نے کیا بولا تھا، کیا کرنا ہے، ہیز کے بعد بین لگانا ہے پیسو وائز بناتے وقت، ہیڈ ہو تو ہیڈ بین، ہیو ہو تو ہیو بین، تو یہاں کرکٹ کے ساتھ ہیز لگتا ہے، کرکٹ ہیز بین، اور اس کے بعد وہی تھرڈ فارم کرکٹ ہیز بین پلیڈ بائی کا استعمال، اور آخر پہ آئی، یہ جو آئی دیا ہوا ہے آئی کی آبجیکٹو فارم ہوتا ہے می، کرکٹ ہیز بین پلیڈ بائی می۔ اب آپ کو یہ آخری رول بھی سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ رول اب آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اگر ان کو آپ ایک دفعہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، زبانی یاد کر لیں، تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اب ان رولز کو ایک دفعہ میں ریوائز کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طرح استعمال ہو جائیں۔ یہ رولز کی ریویژن دیکھیں۔ میں نے آپ کو بولا تھا V1 کے ساتھ ڈو ڈز ہوگا تو از ایم آر میں چینج کرنا ہے، V2 کے ساتھ ڈیڈ ہوگا تو واز ور میں چینج کرنا ہے، ہیز ہیو ہوگا تو ہیز بین ہیو بین، اور ہیڈ ہوگا تو ہیڈ بین، ول ہوگا تو ول بی، ول ہیو ہوگا تو ول ہیو بین، اور آئی این جی کو ہوگا تو بینگ استعمال کرنا ہے۔ ان کو ایک دفعہ زبانی یاد کر لو۔ V1 ڈو ڈز از ایم آر، V2 ڈیڈ واز ور، ہیز ہیو ہیز بین ہیو بین، ہیڈ بین، ول بی، ول ہیو بین، آئی این جی بینگ۔ یہ آپ کو اس لیے میں نے یہاں پہ ریوائز کروایا کہ جو پیچھے والا تھا وہ 7 ایگزامپل بھی میں نے بتائی اور پورا رول بھی لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ میں نے ایک ہی پیج پہ ایک ہی سلائیڈ میں لکھ دیے۔ پھر ریوائز کریں۔ V1 ڈو ڈز از ایم آر، V2 ڈیڈ واز ور، ہیز ہیو ہیز بین ہیو بین، ہیڈ بین، ول بی، ول ہیو بین، آئی این جی بینگ۔ تو کیا کرنا ہے، ہم نے ایکٹیو کو پیسو بناتے وقت ان 8 رولز کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے۔ V1 ڈو ڈز ہوگا تو از ایم آر لگا دینا ہے، V2 ڈیڈ ہوگا تو واز ور لگا دینا ہے، ہیز ہیو ہوگا تو ہیز بین ہیو بین لگا دینا ہے، ہیڈ ہوگا تو ہیڈ بین لگا دینا ہے، ول ہوگا تو ول بھی لگا دینا ہے، ول ہیو ہوگا تو ول ہیو بین لگا دینا ہے، آئی این جی ہوگا تو بینگ لگا دینا ہے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ سنٹنسز کو ریوائز کر کے تو انشاءاللہ ویڈیو کو میں کلوز کروں گا۔ ریویژن ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ایما رائٹس اے لیٹر، دیکھیں رائٹس اے لیٹر فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے، ساتھ ایس یا ایس لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں ڈو ڈز چھپا ہوا ہے۔ ایما ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر، یہ ڈو ڈز چھپا ہوا ہے، تو میں نے کیا بولا تھا، ڈو ڈز ہو فرسٹ فارم تو از ایم آر میں چینج کرنا ہے، تو اس لیٹر کو لے کے آؤ پہلے آبجیکٹ پہ، سبجیکٹ پہ، اور سبجیکٹ کو لے کے جاؤ آبجیکٹ پہ، تو لیٹر کو یہ لے کے آ گیا ہمیں لیٹر، اور از ایم آر تو لیٹر کے ساتھ از لگتا ہے، لیٹر از تھرڈ فارم ریٹن بائی ایما، لیٹر از ریٹن بائی ایما۔ اس کے بعد ایما از رائٹنگ اے لیٹر، دیکھیں آئی این جی لگا ہوا ہے، تو میں نے رول کیا بتایا تھا، آئی این جی ہوگا تو کیا کریں گے، بی ای آئی این جی لگا دیں گے۔ لیٹر ایما کے ساتھ تو از استعمال ہوا، تو لیٹر بھی سنگولر ہے تو لیٹر کے ساتھ بھی یہی از استعمال ہوگا۔ لیٹر از رائٹنگ آئی این جی لگا ہوا ہے نا، تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، بینگ لگا دیں گے۔ لیٹر از بینگ تھرڈ فارم ریٹن بائی ایما۔ اس کے بعد ایما روٹ اے لیٹر، دیکھیں یہاں پہ رائٹ کی سیکنڈ فارم روٹ ہے، میں نے آپ کو بولا تھا سیکنڈ فارم ہوگی اور ڈڈ ہوگا، ڈڈ یہاں چھپا ہوا ہے، کیسے، ایما ڈڈ ناٹ رائٹ اے لیٹر، ڈڈ بھی ہے اور سیکنڈ فارم ہے، تو جب سیکنڈ فارم ہوگی اور ڈڈ ہوگا تو کیا کرنا ہے، واز ور لگانا ہے۔ اے لیٹر واز ریٹن بائی ایما۔ اب یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیٹر کو سبجیکٹ پہ لے کے آنا ہے اور ایما کو
جو ہے یہ سبجیکٹ پہ تھی، اس کو ہم آبجیکٹ پہ لے کے آئے. بائی کا استعمال ہر ٹینس کے ساتھ اور تھرڈ فارم ہمیشہ لگتی ہے. تو باقی وہی رول جو آپ کو میں نے 8 بتایا انہی کے اندر ہے، ان سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد ایما واز رائٹنگ لیٹر، تو یہ آئی این جی نظر آ رہا ہے آپ کو، رائٹنگ کے ساتھ آئی این جی نظر آ رہا ہے. تو لیٹر کے ساتھ واز لگے گا، ور لگے گا، واز لگے گا. لیٹر واز آئی این جی دیا ہوا ہے تو بینگ، لیٹر واز بینگ ریٹن تھرڈ فارم بائی ایما. آگے آ جائیں. ایما ہیز ریٹن اے لیٹر، یہ ہیز استعمال ہے تو میں نے کیا کہا تھا، ہیز ہوگا، ہیو ہوگا یا ہیڈ، تو کیا کر دینا ہے، ہیز بین لگا دینا ہے، ہیو بین ہیڈ بین لگا دینا. اے لیٹر ہیز بین، وہی تھرڈ فارم ریٹن بائی ایما، یہ چینج نہیں ہوگی، یہ تھرڈ فارم ہمیشہ رہے گی ہر ٹینس میں، ہر جملے میں. بائی کا استعمال ہر ٹینس میں ہر جملے میں ہوگا، اور جو آبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ پہ، جو سبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ پہ لازمی آئے گا. یہ رول یاد رکھیں گے. اس کے بعد ایما ہیڈ ریٹن اے لیٹر، تو ہیڈ کے ساتھ ہمیشہ تھرڈ فارم میں استعمال ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ پاس پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے، یقیناً آپ نے وہ ویڈیو بھی سن لیے ہوں گے. ایما ہیڈ ریٹن اے لیٹر، تو اے لیٹر کو اٹھا کے ادھر لے کے آئیں، ایما کو اٹھا کے آخر پہ. اے لیٹر ہیڈ ہے تو ہیڈ بین، آگے تھرڈ فارم، آگے بائی اور ایما. اے لیٹر ہیڈ بین ریٹن بائی ایما. اس کے بعد ایما ول رائٹ اے لیٹر، تو ول جب بھی آ جائے گا میں نے بولا تھا ول بی لگانا ہے. اے لیٹر ول بی ریٹن بائی ایما، وہی تھرڈ فارم وہی بائی. ایما از گوئنگ ٹو رائٹنگ اے لیٹر، اب دیکھیں گوئنگ آ گیا، لیکن یہاں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا ہے، یہاں پہ انفینیٹیو استعمال ہوا ہے. وہ کون سا، یہ ٹو، اس ٹو کو انفینیٹیو کہتے ہیں، اور آئی این جی کو جیرنڈ کہتے ہیں، جیرنڈ. وہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا. یہ جو ٹو ہے انفینیٹیو ہے، یہ از گوئنگ کا مطلب ہے از گوئنگ ٹو رائٹ اے لیٹر، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی لیٹر لکھا نہیں ہے، وہ آگے خط لکھنے کا سوچ رہی ہے، آگے خط لکھے گی. تو یہ فیوچر میں یہ بات استعمال ہوتی ہے. ایما از گوئنگ ٹو رائٹ اے لیٹر، وہ کیا کر رہی ہے، خط لکھنے جا رہی ہے، یعنی کہ وہ آگے اس کا پروگرام ہے کہ وہ آگے خط لکھے. تو اس کو اسی طرح آپ نے رکھنا ہے، کس میں، آگے اسی فارم میں رکھنا ہے. اے لیٹر از گوئنگ ٹو بی، یہ ٹو جو ہے میں نے آپ کو بولا تھا یہ ٹو کیا چیز ہے، یہ ٹو انفینیٹیو ہے، تو اس کو ساتھ آپ نے ٹو بی لگا دینا، باقی سیم وہی رہے گا. اے لیٹر از گوئنگ ٹو بی، اور ریٹن تھرڈ فارم ہمیشہ استعمال کی بائی ایما. اے لیٹر از گوئنگ ٹو بی ریٹن بائی ایما. اس کے بعد آخر پہ ہے ایما مسٹ رائٹ اے لیٹر، تو یہ ماڈل ورب ہے مسٹ، تو مسٹ کے ساتھ بھی کیا لگانا ہے، بی. اے لیٹر مسٹ بی، آگے ریٹن آئے گا، لیٹر مسٹ بی ریٹن بائی ایما. اور اگر اس کے ساتھ ایک اور سینٹینس بھی ہو سکتا ہے شوڈ، تو شوڈ آ جائے گا تو پھر شوڈ بھی آئے گا، یاد رکھنا، مسٹ ہے تو مسٹ بھی، شوڈ ہے تو شوڈ بھی آئے گا. تو یہ ہمارے جو ہے ایک شارٹ سی ویڈیو تھی ایکٹیو پیسو کی. امید ہے کہ آج کے بعد آپ کو ایکٹیو پیسو کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہے گا. ایکٹیو پیسو انشاءاللہ آپ کو اب کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور ان کو آپ نے اچھی طرح ریوائز کرنا ہے، اچھی طرح تیار کرنا ہے، تو یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو ایک دفعہ اس کو میں ریوائز کر دیتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں کس طرح. سبجیکٹ کو لے کے آنا ہے آبجیکٹ پہ، آبجیکٹ کو لے کے جانا ہے سبجیکٹ پہ، اور سبجیکٹ جو ہوگا اس کو جب آبجیکٹ کی پلیس پہ لائیں گے تو وہاں آبجیکٹیو فارم میں آپ نے لکھنا ہے، سبجیکٹیو فارم میں، سبجیکٹ فارم میں نہیں لکھنا. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ایکٹیو سے پیسو بناتے ہوئے ہمیشہ جو ہے استعمال ہوتی ہے تھرڈ فارم، اور تھرڈ فارم کے بعد بائی کا استعمال، اور آخر پہ آبجیکٹ استعمال ہوتا ہے. اگر V1 کے ساتھ ڈو ڈز ہو تو پھر از ایم آر لگتا ہے، اور آگے وہی تھرڈ فارم اور بائی کا استعمال، اور آخر پہ آبجیکٹ. اگر آئی این جی دیا ہو تو آئی این جی کے ساتھ BEING بینگ آئے گا، اور اگر V2 اور ڈڈ دیا ہوا ہو تو واز ور آئے گا. واز آپ کو پتہ ہے ہی شی پلس سنگولر ناؤن کے ساتھ، اور ور لگتا ہے آئی وی دے یو پلس پلورل ناؤن کے ساتھ. اگر وہاں پہ ہیز ہیو ہو تو ہیز بین ہیو بین لگائیں گے، ہیڈ ہو تو ہیڈ بین لگائیں گے، اور اس کے بعد اگر ول ہوگا تو
ول بھی لگائیں گے، اور اگر ول ہیو ہوگا تو ول ہیو بین لگائیں گے۔ تو یہ آج ہماری ویڈیو تھی، چھوٹی سی ویڈیو تھی، چھوٹی اس لحاظ ہے کہ پورے 12 ٹینسز کو صرف ایک ویڈیو میں کنورٹ کر کے آپ کو سب سے آسان طریقے میں سمجھا دیا۔ اس سے آسان طریقہ ایکٹیو کو پیسو میں سمجھانے کا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ ریوائز کریں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔